بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور ہم نے ہی اس قرآن، اس کتاب کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں جابر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیگ ٹی وی۔ عزیزان و حضرات، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ مفہوم میں نے بیان کیا اس حوالے سے کہ آج چھوٹا سا ویلاگ جو ہے وہ سویڈن کے اندر جو پچھلے دنوں قرآن کی بے حرمتی کی گئی اس کے حوالے سے آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ آج پاکستان کے اندر سویڈن میں جو قرآن کی بے حرمتی کی گئی تھی پچھلے دنوں، اس کے خلاف احتجاج تھا، پرامن ریلی نکالی گئی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آج اس ریلی میں شامل ہوئے، لوگ نکلے اور انہوں نے اس سویڈن کے اندر جو یہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں اور ہالینڈ کے اندر بھی ہو رہے ہیں، شیطانی طاقتیں جتنی بھی ہیں وہ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنے بھی یہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اس کا منہ توڑ جواب پاکستانی بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ ساتھ ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کے خلاف نہ صرف مسلمان آواز اٹھا رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، جو عقل سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جو دیگر مذاہب کی جو کتابیں ہیں ان کی عزت کرنے کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا، انہوں نے بھی اس کے خلاف بڑے شدید رد عمل دیا، جس میں صدر پیوٹن جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ تو آج پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے اس حوالے سے کال دے رکھی تھی، تمام پاکستانیوں سے گزارش کی تھی کہ جمعے کے بعد وہ باہر نکلیں اور پرامن طریقے سے ریلی نکالیں، احتجاج کریں، تاکہ دنیا یہ پرامن طریقے سے ہمارا یہ پیغام سن لے کہ ہم نہ قرآن کی بے حرمتی برداشت کریں گے، نہ ہی قرآن والے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بے حرمتی برداشت کریں گے۔ اس جو بھی ہالینڈ، سویڈن کے اندر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ بات پہلے بھی ان تک پہنچائی گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں کی اور لڑائیوں کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ تو آج پورے پاکستان کے اندر لوگ نکلے، بڑی خوشی ہوئی اس چیز دیکھ کے کہ لوگ اپنے دین کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی لوگوں کو کوئی گنجائش نہیں دیتے، کوئی بے حرمتی کرے تو برداشت نہیں کرتے، چاہے وہ دین اسلام کے خلاف کوئی بات ہو یا ہمارے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات ہو تو ہم برداشت بالکل نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ لوگ اس بڑی تعداد میں نکلیں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ایک حالات چل رہے ہیں، بڑی سختی چل رہی ہے ایک سیاسی جماعت کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، تو لوگوں کی پکڑ دکڑ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگ نہیں رہا تھا کہ لوگ اس طرح اتنی محبت سے، اتنے جوش سے باہر نکلیں گے، لیکن آج لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تکلیف دہ بات بھی سامنے آئی، وہ یہ ہوا کہ بہت ساری جگہوں پہ پولیس نے اپنے ہی مسلمانوں کو سویڈن کے خلاف احتجاج کرنے پہ روکا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اتروائے گئے، موٹر سائیکلوں سے، گاڑیوں سے زبردستی لوگوں کو پکڑا گیا، پکڑ کے جیل کے اندر ڈالا گیا، تھانے میں لے جایا گیا۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کوئی غیر مسلم نہیں، یہ احتجاج سویڈن کے اندر نہیں ہو رہا تھا، ہالینڈ کے اندر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ پاکستان کے اندر ہو رہا تھا، اور قرآن کی بے حرمتی کے خلاف وہ لوگ آواز اٹھا رہے تھے۔ اگر انہوں نے تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے تو وہ بھی پاکستان کا ہی جھنڈا ہے۔ تو اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ جس نے آپ کو خوف زدہ کر دیا؟ تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ کے بند کیا گیا، وہ لوگ جو مظاہرے میں شامل تھے ان کو پکڑ کے بند کیا گیا۔ یہ بہت زیادہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے آپ پرامن احتجاج نہیں کر سکتے۔ تو آج موقع یہ تھا کہ پوری قوم تمام سیاسی اختلافات بلا کر، تمام سیاسی جو لیڈر ہیں، جتنے بھی قائدین ہیں، وہ سارے اس اختلاف کو بلا کر قرآن کے لیے، قرآن والے کے لیے، اللہ کے لیے وہاں پہ جمع ہوتے، اس پروٹیسٹ میں حصہ لیتے، تاکہ آواز اور بھی زیادہ مضبوط طریقے سے دشمنان اسلام تک پہنچ سکتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قرآن کے اندر کہ وہ اپنے دین کی، اپنے قرآن کی حفاظت خود کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر چکی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس نے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی لا نہیں سکتا، کیونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کی شان، آپ کی عظمت پہلے سے بہت بلند کر رکھی ہے۔ تو میری تمام مسلمانوں سے، بالخصوص پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ ایسے معاملات میں پرامن طریقے سے اپنی آواز کو ضرور بلند کیا کریں۔ سیاست ایک طرف، سب سے پہلے ہمیں ہمارا دین، ہماری کتاب، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب ہے، اس کے بعد پھر دنیا کی باقی تمام چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ تو کچھ تکلیفیں ہوئی، جو چیزیں دیکھی ہم نے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے اندر یونٹی نہیں، وہ ہمیں چاہیے۔ پہلے پاکستانی سارے آپس میں اکٹھے ہوں، تمام مسالک کے لوگ، تمام جو بھی دیگر مسلک کو ماننے والے لوگ ہیں وہ سارے مسلمان ہیں، تو سب یونٹی کا اظہار کریں، یونٹی دکھائیں، متحد ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کریں۔ جب مسلمان متحد ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا، پھر دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت بھی مسلمانوں کی اس طریقے سے دل آزاری نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد کی دولت سے اور نعمت سے مالا مال فرمائے، اور پاکستانیوں کو ایک مضبوط قوم بنا کر سامنے لائے، اور پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ خوشحالیوں کے ڈیرے لائے، اور ایک ایماندار اور سنسیئر قیادت سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو نوازے۔ پاکستان زندہ باد۔